أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسوله سيده الإنس والجان، ثم الصلاة والسلام على مهدي الموعود خليفة الرحمن. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام و مرشدین اکرام و فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سے دعا کرنے کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو نے انعام دیا، جن کو تو نے اپنے فضل سے نوازا. آمین. جناب سید نور الدین میاں اشاقی صاحب اہل مالن سے گزارش کرتا ہوں یہاں آنے والے معزز مہمان اور حاضرین مجلس کا مالن گاؤں کی اور سے استقبال کرے. جناب نور الدین میاں صاحب. تو حضرت پیر و مرشد سید عارف میاں صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گا تاریخ الدنیا اکبر خان کو، اور آئے اور حضرت کی گلپوشی کریں. اب میں تاریخ الدنیا بسم اللہ خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت پیر و مرشد سید عارف میاں کی گلپوشی کریں. اب میں نتھے خان سورم خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ارشد اشاقی صاحب کی گلپوشی کریں. جلسے میں ہوں، شام تک کرتا ہوں. اب میں بسم اللہ خان رحمت خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت فقیر سید اعجاز میاں صاحب کی گلپوشی کریں. جزاک اللہ خیر. حضرت نور الدین صاحب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کے دل کو پسند کرتا ہے، جو لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. کہیں نہ کہیں سے اسے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، چاہے واعظ و بیان میں بھیج دیتا ہے، چاہے کوئی اچھے دین سکھانے والے کے پاس بھیج دیتا ہے. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے، جسے محبت کرتا ہے، اسے دین کی پوری سمجھ دے دیتا ہے. اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں حضرت پیر و مرشد سید عنایت اللہ میاں صاحب ظاہر فرا مبارک سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمیں بتائے کہ سوال جواب کی مجلس کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے. حضرت عنایت اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال موجے چترا سنی میں دینی مجلس کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا تھا، اور اس مجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سوالات آئے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے تھے. اور اس وقت میں نے اسٹیج پر سے کہا تھا
کہ جن حضرات کو وہ سوالات کے جواب چاہیے وہ ہمارے گھر آ کر پیر و مرشد سے روبرو اس کے جواب لے سکتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کر کے اپنے دل میں جو بھی سوالات ہیں اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے کوئی آیا نہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مجلس کا آغاز کیا گیا کہ بھئی چلو لوگ نہیں آئے تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دل کو اطمینان ہو جائے، ان کا دل مطمئن ہو جائے اور اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکے۔ اس وجہ سے یہ مجلس کا جو ہے وہ آیوجن کیا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے ہمارے ایمان کو تازہ کرنا اور اپنے عقائد پر مضبوطی سے عمل کرنا، چونکہ عقیدہ جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ دنیا سے لے کر آخرت تک اور زمین سے لے کر آسمان تک سب سے بڑی جو نعمت ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارے ایمان میں اگر کچھ پرابلم ہے، کچھ نقصان ہے تو اللہ کے گھر بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، سب لوگ اچھے موقع پر ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یا ایمان میں کچھ نقصان آنے کی وجہ سے ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے روز ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اللہ کے گھر پکڑ میں آ جائیں اور سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا ہمیں بے حد افسوس ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی جنت میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی نسبت رکھنے والوں کو بھی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ تو ہمارے ہی کچھ حضرات ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں تو جو خود صحبت میں آ کر جن کو وہ سوال اٹھے ہیں تو ان سوالوں کا جواب دینا، اسی لیے ہم نے یہ مجلس رکھی ہے کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے اور اللہ کے گھر جسی طرح اس دنیا میں ہم سب ساتھ میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر بھی ہم ساتھ رہیں، ہم میں سے کوئی بندہ چھوٹ نہ جائے، تھوڑی بہت اس کی نقصانی آئی ہو تو وہ توبہ کر لے اور واپس اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اللہ کے سچے دین پر قائم ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے مجلس کو رکھا گیا ہے۔ اور ویسے تو سوال جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص سوال پوچھنا چاہے تو اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام، اپنا گاؤں، اپنا نمبر اسے لکھنا چاہیے، لیکن اتنے سارے سوالوں میں کسی نے اپنا نام بتانے کی ہمت نہیں جٹا پائے، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ، لیکن ہم انشاءاللہ ہر اس کا جواب دیں گے۔ تو کچھ حضرات نے اپنی رائٹنگ پہچان میں نہ آئے اس لیے اسے پرنٹ کروا کر دیا ہے، ارے بھائی آپ کچھ بھی سوال منہ پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کا رستہ ہے، اس طرح چھپ کر جو بتانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن خیر انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو اگلی بار جب سوال پوچھا جائے تو اس کا اصول کا آپ جو ہے اس کا خیال رکھیے کہ سوال پوچھنے والا اپنا نام، کم سے کم نام تو لکھ دے بھائی، نمبر مت لکھ یا کچھ مت لکھ، لیکن اپنا نام لکھنا چاہیے، اس کا اصول ہے۔ تو یہ سوال جواب کی مجلس اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں اور اللہ کے گھر کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کا مقصد کسی اور کو نیچا دکھانا، کسی اور فرقے کی برائی کرنا اور مسلمانوں میں آپسی اختلافات کو پیدا کرنا نہیں ہے۔ سب مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم و اخو المسلم، تو مسلمانوں کے بیچ آپس میں اختلاف پیدا کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اسے بڑا سنبھال کر، سوچ سمجھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو ہمیں تازہ کرنا ہے اور اللہ کے گھر جانے کی تیاری شروع کر دینا ہے۔ تو یہ مجلس ہے، یہ وقت ہے، یہ سارا انتظام ہے، اس کی تیاری اللہ کے گھر جانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے عقائد کو تازہ کریں، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ اگر ہمارے بچے اگر ایمان سے پلٹ جائیں گے، ہمارے بچے اگر ان کے عقیدے صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے مرنے کے بعد وہ کس طرح قرآن مجید پڑھ کر بخشیں گے، ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا کس طرح قبول ہوگی جو اپنے ایمان سے پلٹ گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے کام کرنا ہے، کسی اور کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مہدوی بنا کر جلائے، مہدوی بنا کر فوت فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، حضرت ارشد اسحاقی صاحب جو ہے وہ ہر سال الگ الگ ہندوستان میں الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر دین مہدویت کی، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت کا یہاں آنا ہوا اور اس مجلس کو رکھا گیا۔ تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سب سے بہترین جزا جو ہے
وہ ارشد اسحاقی صاحب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مہدوی بنائے، مہدوی بنا کر جلائے، مہدوی بنا کر فوت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت ارشد اسحاقی صاحب۔